نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی رات ماہ رمضان کا نصف ہو رہا ہے پاکستان میں۔ طے یہ پایا تھا کہ ہفتہ اتوار پیر 3 دن مسجد میں درس ہوگا اور منگل بدھ جمعرات اس لائیو نشریات میں آپ سے رابطہ رہے گا۔ آج کراچی میں ایک سیاسی جلسے کی وجہ سے سارے راستے اور ٹریفک کا جو نظام ہے درم برم، تو طے پایا کہ آج آپ سے اس طرح رابطے میں رہوں گا۔ میں نے گزشتہ نشست میں آپ کے سامنے ایمانیات، دینیات اور ضروریات دین کے حوالے سے کچھ باتیں کی تھیں۔ اس پر بہت طویل گفتگو بھی ہو سکتی ہے۔ اصل میں شرعی اور فقہی عبارات میں مشکل الفاظ ہوتے ہیں، ان کو آسان کرنا اور پھر آپ کو سمجھانا، لیکن میں بنیادی باتیں آپ سے کر رہا ہوں، تفصیلات اور جزئیات میں پارشل اور ڈیٹیلز میں بہت زیادہ نہیں جا رہا۔ یہ موضوع ہم بیان کرتے رہتے ہیں، انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ آپ نے یہ سن لیا کہ ضروریات دین کا انکار کفر ہے۔ مثلاً کوئی یہ کہے کہ قرآن کریم اصل حالت میں موجود نہیں۔ جو لوگ اس کو بیاض عثمانی کہتے ہیں کہ حضرت عثمان کا تیار کیا ہوا نسخہ ہے، وہ اس کی ترتیب کو توقیفی نہیں مانتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات میں جبریل امین سے 2 مرتبہ دور کیا، یعنی پورا قرآن پڑھا اور سنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن دیا، اس کی ترتیب انہوں نے لگوائی اللہ کی طرف سے۔ یہ حضرت عثمان کی لگائی ہوئی ترتیب نہیں ہے۔ اس قرآن کو صحیح ماننا اللہ کا کلام، اور پھر قرآن میں ہے، اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے ہم نے اس کو نازل کیا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو پھر کیا یہ کہیں کہ اللہ حفاظت نہیں کر سکا؟ معاذ اللہ، دوسرے نے موقع پا لیا۔ ایسی باتیں کر کے ہم کیا کہیں گے، کیا ثابت کریں گے؟ تو میں نے آپ کو ضروریات دین کے حوالے سے بتا دیا۔ اب مسئلہ آتا ہے، تھوڑا سا میں بیان کروں گا، ضروریات اہل سنت و جماعت۔ اہل سنت و جماعت کے حوالے سے میں آپ کو بتا چکا، یہ صحابہ کے دور سے لقب چلا آ رہا ہے، یہ کوئی نیا بنایا ہوا نہیں ہے۔ اس کے معنی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے طریقے والے، یہ جماعت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں جتنے ارشادات فرما دیے وہ ہمارے سامنے ہیں۔ مثلاً یہ کہ یہ سواد اعظم یعنی سب سے بڑا گروہ ہے، جماعت ہے۔ یہ بھی فرما دیا جو اس سے الگ ہوگا وہ اسی طرح یعنی شیطان کا شکار ہو جائے گا، جس طرح وہ بکری جو اپنے ریوڑ سے الگ ہوتی ہے اور بھیڑیے کا شکار ہو جاتی ہے۔ یہ ارشادات بھی ہمارے سامنے موجود ہیں۔ ما انا علیہ و اصحابی کے الفاظ بھی ہمارے سامنے موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر ارشاد ہمیں ماننا ہے، ان کا قول ہو، فعل ہو، ان کے سامنے کی ہوئی بات یا عمل ہو۔ آپ اس کو حدیث تقریری کے طور پر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی بات کی گئی، کوئی کام کیا گیا اور اس پر انہوں نے نکیر انکار نہیں فرمایا، وہ بھی ہمارے لیے اسی طرح ماننا لازمی ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن باتوں کا حکم دیا میں آپ کو پہلے بتا چکا۔ قرآن کی گواہی موجود ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہنا ماننا اللہ تعالی ہی کا کہنا ماننا ہے۔ ان کے بغیر ہم قرآن پر، دین پر عمل نہیں کر سکتے۔ ان کی محبت ایمان کی جان ہے، وہ ہمارے لیے مرکز ہیں، محور ہیں، مقصود ہیں، مطلوب ہیں۔ یعنی ان کا دامن چھوڑ کر ہم قرآن پر بھی عمل نہیں کر سکتے۔ یہ میری بات ذہن میں رکھیے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام اہل بیت، آپ کی جتنی ازواج مطہرات ہیں، نبی کی بیویاں، وہ ہمارے لیے قرآن کے مطابق ایمان والوں کی مائیں ہیں، روحانی مائیں ہیں۔ ان کا درجہ بہت بڑا ہے۔ ہم نے ان میں سے بھی کسی کی گستاخی، بے ادبی نہیں کرنی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت، آپ کے بیٹے، آپ کی بیٹیاں، آپ کے گھر والے ہمارے لیے سب محترم ہیں، اور سب سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ان کے معاملے میں کوئی بھی نامناسب بات ہمارے ایمان کو ضائع کر دے گی۔ خلفائے اربع علیہم الرضوان کی خلافت کو حق جاننا، یہ اہل سنت کی ضروریات میں سے ہے۔ حضرت عثمان اور حضرت علی سے بھی محبت کرنا، شیخین اور صاحبین جن کو ختنین بھی کہا جاتا ہے، ان سے بھی محبت کرنا، اجماع امت کی حجیت کو تسلیم کرنا۔ ہمارے ہاں ادلہ شرعیہ، ادلہ جمع ہے دلیل کی، یعنی شریعت کی 4 دلیلیں ہیں: قرآن، سنت، اجماع اور قیاس۔ میں پہلے بتا چکا ہوں، ہر سنت ضرور حدیث ہے، مگر ہر حدیث سنت نہیں ہے، یہ آپ کو پہلے بتا چکا۔ اجماع امت کی حجیت کو تسلیم کرنا، صحابہ کا اجماع ہو، پھر اس کے بعد بالترتیب جس طرح امت آگے بڑھتی رہی تو اجماع امت جس پہ علماء جمع ہوں، بڑی بڑی ہستیاں جمع ہوں، ہمیں اس کو تسلیم کرنا ہے۔ عذاب قبر حق ہے، قبر میں عذاب کا بیان حق ہے۔ منکر نکیر کے سوال، یہ بھی حق ہے۔ وزن اعمال، قیامت کے دن اعمال وزن کیے جائیں گے، یہ بھی حق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، جسمانی ہوئی، بیداری کی حالت میں ہوئی، یہ حق ہے۔ شیخین حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ عنہما کو باقی تمام صحابہ سے افضل سمجھنا، یہ اہل سنت کا مذہب ہے۔ موزوں پر مسح کو جائز سمجھنا، موزے وہ جن میں نمی نہ جائے، چمڑے کے ہوتے تھے، اس کے بعد اگر کسی ایسے مٹیریل کے ہیں کہ نمی ان میں فوراً نہیں جاتی ہے تو ان پر مسح کرنا جائز ہے۔ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، غیر مخلوق ہے، بنایا ہوا نہیں ہے۔ کلام متکلم کی صفت ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام اس کی صفت ہے، تو یہ غیر مخلوق ہے۔ تمام صحابہ اور اہل بیت علیہم الرضوان کا ادب کرنا، یہ اہل سنت کا مذہب ہے۔ یہاں واضح کر دوں کہ ضروریات اہل سنت کا کوئی انکار کرے تو اس کے لفظ دیکھے جائیں گے۔ ہم اس کو کافر نہیں کہیں گے، لیکن اس کو گمراہ بے دین کہیں گے یا بد دین کہیں گے کہ اس کا عقیدہ درست نہیں ہے، یہ گمراہ ہے۔ کسی کو کافر بناتے نہیں ہیں علماء، کوئی کفر کرتا ہے تو بتاتے ہیں۔ بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جو کفر کے زمرے میں چلی جاتی ہیں تو علماء بتا دیتے ہیں کہ یہ کفر ہو رہا ہے۔ وہ کسی کو کافر بناتے نہیں، کسی کا کفر بتا دیتے ہیں۔ بتانا اور بنانا دونوں میں فرق ہے، کیونکہ جو کافر نہ ہو اور اس کو کافر کہہ دیا جائے تو پھر کفر خود پر لوٹ جاتا ہے، وہ کافر نہیں ہے، مسلمان تھا، ہم نے اس کو کافر کہہ دیا تو کہنے والے پر کفر لوٹ آئے گا، یعنی وہ خود کفر کا مرتکب ہو جائے گا۔
ہمیشہ جماعت کے ساتھ دینا، یعنی آپ نے اہل سنت کی جماعت کے ساتھ رہنا ہے، انہی کے طریق پر، انہی کے عقیدوں پر قائم رہنا ہے۔ اہل کبائر جن سے بڑے بڑے گناہ ہو جاتے ہیں، ان کے لیے نبی کریم رؤوف الرحیم شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کو ماننا۔ ارشاد پاک موجود ہے، شفاعتی لأہل الکبائر من امتی۔ آج بھی اللہ ہم سب کو مدینہ منورہ لے جائے، مسجد نبوی کا وہ پرانا حصہ جو ترکوں کا تعمیر کیا ہوا ہے، جو آپ ریاض الجنہ سے دائیں جانب اگر مواجہ شریف کی طرف جاتے ہیں تو یہ احادیث اب بھی وہاں کندہ ہیں، لکھی ہوئی ہیں۔ کرامات اولیاء حق ہیں، کرامت خارق عادت، عادت کے خلاف فعل ہے، اللہ کا کام ہے، ظاہر اس کے بندے سے ہوگا، تو اولیاء کی کرامات حق ہیں۔ جو کرامات ہیں جو بنائی ہوئی ہوں یا اس طرح خود کسی نے کر لی ہوں اس کی بات نہیں، لیکن ان کی صحیح کرامات حق ہیں۔ گناہ کبیرہ کے سبب اہل قبلہ کی تکفیر نہ کرنا، یعنی کوئی بہت بڑے جرم کا مرتکب ہوا ہے، بڑا گناہ اس سے سرزد ہوا ہے، مگر وہ اہل قبلہ ہے، کلمہ پڑھتا ہے، تو ہم اس کی تکفیر نہیں کرتے جب تک کوئی ایسی بات واضح نہ ہو جائے جو اس کے کفر کو صریح طور پر یعنی بالکل کلیئرلی واضح کر دے۔ تقلید شخصی، میں اس کے بارے میں آپ کو بتا چکا، کسی شخص کو دین کا سچا عالم مان کر اس سے کوئی دین کی بات پوچھنا، مسئلہ معلوم کرنا۔ عقیدوں میں تقلید نہیں ہوتی، مسائل میں ہوتی ہے، اور وہ بھی فروعی عقیدوں میں اتباع ہوتی ہے۔ تو تقلید شخصی کے وجوب کا یعنی اس کے واجب ہونے کا اعتقاد رکھنا کہ یہ بالکل صحیح ہے، یہ بھی ہمارا اہل سنت کا مذہب۔ 4 امام ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہم، یہ اہل سنت کے 4 وہ امام ہیں جن کی تقلید کی جاتی ہے۔ اور آج تقلید کے میں بتا رہا ہوں، کوئی اگر یہ کہے کہ اجتہاد کوشش کر کے دین میں سے مسئلے نکالنا، اس کا دروازہ بند نہیں ہے، مگر اس کے لیے اہلیت، صلاحیت، قابلیت وہ شرط ہے، ہر شخص ایسا نہیں کر سکتا۔ اسی طرح تقدیر کے خیر و شر پر ایمان رکھنا، ہر اچھی بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہے، ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے اس پر ایمان رکھنا۔ اور اہل قبلہ کی نماز جنازہ جائز سمجھنا۔ کسی نے پوچھ لیا عالم سے کہ ایک عورت فاحشہ ہے، کیا اس کی نماز پڑھی جائے گی؟ نہیں، تو انہوں نے کہا اس کے جو پاس آتے تھے ان کی پڑھتے ہو یا نہیں پڑھتے ہو؟ تو جس شخص کے کفر کا یا اس حد تک گمراہ ہونے کا کوئی نہ ہو کہ جی وہ کفر تک چلا گیا، اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کو جہت، ڈائریکشن، ڈائمنشن، کوئی کہتے ہیں اوپر ہے، ادھر ہے، ادھر ہے، نہیں، وہ ہر جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے جہت سے یعنی اس کو پاک ماننا، یہ اہل سنت کا مذہب ہے۔ آخرت میں اہل جنت کا اللہ تعالیٰ کے دیدار سے شرف یاب ہونا، جنت میں جنتی اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے۔ بخاری شریف میں بھی روایت موجود ہے، یہ بھی اہل سنت کا مذہب ہے۔ سلطان اسلام کے خلاف خروج نہ کرنا، جو بادشاہ بن جائے مسلمانوں کا، اگر اس کے حوالے سے پوری تفصیل آپ کو بتائی جاتی ہے کہ وہ عادل ہو، متقی ہو، اگر وہ چھپ کر کوئی ایسی حرکت کرتا ہے لیکن تمام امور صحیح طرح انجام دیتا ہے، عقیدوں میں صحیح ہے، تو اس کے خلاف خروج نہیں کیا جائے گا، یعنی اس کے خلاف نہیں نکلا جائے گا، مگر اس کی تمام تفصیل موجود ہے۔ صرف اتنے جملے کو نہ لے لیں، ان کی آگے بہت ڈیٹیلز ہیں، جزیات ہیں، تو جو سلطان اسلام ہو، عادل ہو، متقی ہو، اس کے خلاف خروج نہیں کیا جائے گا۔ اس بارے میں
یزید کے بارے میں کچھ لوگ آج کہتے ہیں کہ جی وہ بھی تو اس کے لیے بھی تو استصواب رائے ہوا، ووٹنگ ہوئی، لوگوں نے اس کو دیا، تو وہ جو کچھ ہوا وہ غلط ہوا۔ والد صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب امام پاک اور یزید پلید میں اس کو ڈیٹیل سے لکھ دیا، نہ وہ عادل تھا نہ وہ متقی تھا۔ اس کے لیے کوئی سافٹ کارنر رکھے، نرم گوشہ رکھے تو وہ اپنے ایمان کی فکر کرے۔ اس نے کیا کچھ کیا، امام علی مقام اور اہل بیت کے قتل کے بعد بھی اس کے جرائم کی فہرست اتنی ہے، خاص طور پر مدینہ منورہ پر حملہ کروانا اور 3 دن کے لیے اپنے لشکر کو کہنا کہ تمہارے لیے مدینہ مباح ہے، حلال ہے۔ جو واقعہ حرہ کی تفصیلات ہیں وہ آپ پڑھیں۔ اگر کوئی یزید پلید کے لیے نرم گوشہ رکھتا ہے تو اس کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے قہر کو دعوت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے ہم یہ مانتے ہیں کہ وہ ہمارا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے۔ اسی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے افضل بنایا، تو نبی پاک یا جس کسی کے لیے بھی کوئی کمال مانیں گے وہ اللہ تعالیٰ کا عطا کیا ہوا مانیں گے۔ بغیر عطائے الہی ہم کسی کے لیے کچھ نہیں مانتے۔ ہر مسلمان امام نیک و فاجر کے پیچھے نماز درست جاننا۔ ایک ہوتا ہے فاسق فی العقیدہ، فاسق کے معنی نافرمان کے ہوتے ہیں، بے حکم کے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے فاسق فی العمل، جو عقیدے میں نافرمان ہے اس کا حکم اور ہے، عمل میں جو نافرمان ہے اس کا حکم اور ہے۔ کہتے ہیں نا آنکھ سے دیکھ کے مکھی نہیں نگلی جاتی، اسی طرح جب کسی کا فسق اتنا ظاہر ہوگا اعلانیہ، میں نے پوری کتاب لکھی ہے مسئلہ امامت، اس میں اس بات کو میں نے واضح کیا ہے۔ لیکن کوئی شخص عقیدے میں تو صحیح ہے لیکن اس میں کوئی عملی کوتاہی ہے تو ہم اس کے پیچھے نماز پڑھ لیں گے۔ بندوں کے افعال کو اللہ کی مخلوق ماننا، واللہ خلقکم وما تعملون، تم بھی تمہارے عمل بھی اللہ کے بنائے ہوئے یعنی مخلوق ہیں، یہ بھی ہم مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے ہم جسم، جسمانیات، مکان، مکانیات، زمان، زمانیات، سمتوں، جہتوں کا کوئی تصور نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کا جسم و جسمانیات سے مطلقاً پاک ہونا یہ اہل سنت کا مذہب ہے۔ سواد اعظم کے اتباع کو رحمت اور اس میں اختلاف کو عذاب جاننا۔ مسائل کئی طرح کے ہوتے ہیں، ایمانیات کے بھی ہوتے ہیں، فقہی بھی ہوتے ہیں، عملی بھی ہوتے ہیں، علماء کے سامنے آتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے قرآن اور سنت کے مطابق بات کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں سب سے پہلے قیاس شیطان نے کیا، اس نے اللہ کے حکم کے مقابل کیا۔ ایک ہوتا ہے قرآن و سنت کے مطابق کرنا، ایک ہے اس کے مقابل کرنا، تو جو مقابل کرے گا وہ کیسے درست ہو سکتا ہے؟ حدیث شریف کے مقابل تو ہم اپنی رائے نہیں دے سکتے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابل تو اپنی رائے نہیں دے سکتے۔ ہم ان کی روشنی میں بات کر سکتے ہیں، اس کے مطابق بات کر سکتے ہیں، اس کے مقابل بات نہیں کر سکتے۔ بہت سے لوگ نہیں جی میری سمجھ میں تو یوں آتا ہے، تو آپ کی سمجھ نہیں گنی جائے گی۔ اب لوگ اٹھ گئے اپنی اپنی رائے سے تفسیر کرنے لگ گئے، حدیث کی شرح کرنے لگ گئے، کتنے منکرین حدیث ہو گئے، کتنے لوگ، اور تو یہ لوگ وہ جو سمجھے ہی نہیں ہے تو دوسروں کو کیا سمجھائیں گے؟ ان کی سمجھ کو کیا سمجھ لیا جائے؟ یعنی یہ کہ فہم صحابی کو نہیں مانیں گے تو پھر ان کی فہم کہاں سے مانی جائے؟ جو فہم صحابی نہیں مانتا تو اس کی اپنی فہم کو کیا حیثیت حاصل ہوگی؟ تو لوگ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اس کے بارے میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آج کل یہ فتنہ بہت زیادہ ہو گیا، لوگ اپنی رائے سے اسلام کی بارے میں باتیں کرنے لگ گئے۔ منشائے خداوندی کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان فرمانا کیا ہے، اس کو نہیں دیکھتے، جو ان کی سمجھ میں آئے وہ بات کرتے ہیں۔ تو ان کی فہم، ان کی سمجھ کو ہم کیسے یقین کر لیں، کیسے مان لیں؟ اگر وہ قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے تو وہ ہرگز مانی جا سکتی
نہیں ہے۔ اور حدیث یا قرآن کے مقابل بات کرنا تو بندے کو کہاں تک پہنچا دیتا ہے ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ حیات انبیاء، نبیوں کا زندہ ہونا، حیات انبیاء، ایک پل کے لیے موت طاری ہونے کے بعد ان کا پھر حیات والا ہونا، یہ اہل سنت کا مذہب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حقیقی جسمانی حیات کے ساتھ زندہ۔ خود بخاری شریف میں حضور نے فرمایا معراج کی رات مررت بقبر موسیٰ فإذا هو قائم يصلي في قبره، ہمارا گزر ہوا موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے، ہم نے دیکھا وہ اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ خاص طور پر یہ بات کیوں بتائی کہ جان لو تقریباً 2000 سال پہلے وفات پا چکے ہیں، مگر آج بھی اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں، تو ان کو مردہ نہ گمان کر لینا۔ تو جب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی یہ شان، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی شان، ان کا کلمہ پڑھنے والا شہید، اس کے لیے کہا گیا نہ اس کو مردہ کہو نہ اس کو مردہ سمجھو۔ تو جس کا کلمہ پڑھنے والے کی یہ شان ہے، خود اس نبی کی کتنی شان ہوگی یہ جان لینا چاہیے۔ اولیاء کرام کو انبیاء کرام علیہم السلام کی وساطت سے کچھ علوم غیب حاصل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس پر چاہے جو چاہے ظاہر فرمائے، اللہ کی عطا سے، نبیوں کی برکت سے اولیاء کو بھی ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے ہمارے علماء نے کتابیں لکھی ہیں، میں کچھ باتیں ابھی آپ سے اس موضوع پہ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیوب خمسہ میں سے بعض جزیات کا علم بخشا ہے۔ یہ غیوب خمسہ 5 علوم، کل کون کیا کرے گا، کہاں مرے گا، اور بارش کب ہوگی، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، قیامت کب آئے گی، یہ 5 علوم غیوب خمسہ اللہ تعالیٰ نے جب اپنا آپ نہیں چھپایا اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور کیا چھپانا تھا، وہ بتانے والا نبی کریم اللہ کی عطا سے جاننے والے۔ اور میں آپ کو بتا چکا لفظ نبی کے معنی ہی غیب کی خبر دینے والا۔ آپ اٹھائیں مصباح اللغات، اٹھا دیکھ لیں، النبی المخبر عن الغیب، نبی کہتے ہی اس کو ہیں جو غیب کی خبریں دیتا ہے۔ تو انبیاء کرام تو بڑی اعلیٰ شان، اولیاء کو بھی نبیوں کی برکت سے غیب کا علم ہوتا ہے۔ اب اس موضوع پر پوری تقریریں موجود ہیں، کتابیں موجود ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا معرکہ کربلا میں بے قصور اور شہید ہونا، یہ اہل سنت مانتے ہیں کہ وہ ان کا کوئی قصور نہیں تھا، ان کو بہت ہی ظلم و جبر کے ساتھ شہید کیا گیا۔ یزید پلید فاسق و فاجر ہے، ہم اس کو کھلم کھلا کافر نہیں کہتے، مگر کافروں سے بدتر جانتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل کے نزدیک کچھ اشعار اس کے پہنچے جس میں اس نے یہ کہا تھا کہ حضور پر کوئی نبوت نہیں آئی تھی، اور میں نے بدر والوں کا بدلہ لے لیا جو میرے بڑے بدر میں مارے گئے تھے، اور ان پر کوئی نبوت نہیں آئی تھی۔ تو ان اشعار کی بنیاد پر امام احمد نے اس کے کفر کا فتویٰ دیا۔ کوئی اگر اس کو کافر کہتا ہے ہم منع نہیں کریں گے، لیکن ہم اہل سنت و جماعت کا یہ کہ ہم اس کو کافر کھلم کھلا نہیں کہتے، مگر کافروں سے بدتر جانتے ہیں۔ اس نے جو کیا وہ بہت برا کیا، اس کے لیے کوئی رعایت، کوئی نرم گوشہ ہمارے پاس نہیں۔ وہ اہل بیت کا دشمن، اس نے نبی کی اہل کو قتل کیا، اس نے مدینہ منورہ مکہ مکرمہ میں جو کچھ کیا اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں۔ تفصیل پڑھنی ہو تو میرے والد صاحب قبلہ کی کتاب امام پاک اور یزید پلید مطالعہ کر لیجئے گا، اردو میں بھی ہے، انگلش میں اس کا ایبریویشن کسی نے بنایا ہے، لیکن اس کا مفصل ترجمہ بھی انگلش میں انشاءاللہ بہت جلد آ جائے گا۔
اشعری ہونا یا ماتوریدی ہونا، یہ احناف میں دو شاخیں ہیں، امام ابو الحسن اشعری اور امام ابو المنصور ماتوریدی۔ ان کے ہاں بعض تعبیرات میں فرق ہے، لیکن یہ دونوں اہل سنت ہیں۔ ان کے اوپر یہ نہیں ہے کہ ایک دوسرے کی کوئی تکفیر کی بات کی جاتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ اب اس کی تفصیل میں جاؤں تو پھر تمام مسئلے آتے ہیں، وہ آپ سنتے رہتے ہیں۔ اس حوالے سے مزید یہ کہنا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، زندہ آسمانوں پر اٹھائے گئے ہیں، قرب قیامت میں تشریف لائیں گے۔ حضرت امام محمد مہدی پیدا ہوں گے، نبی پاک کی اولاد میں سے ہوں گے، وہ اہل بیت کے 11 اماموں کے بعد 12ویں امام وہ شمار ہوں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ حضرت عیسیٰ کی نبوت کا زمانہ ختم ہو گیا، وہ شریعت محمدی پر عمل کریں گے، یہاں تک بتایا گیا کہ وہ نکاح کریں گے، اولاد ہوگی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے روضہ اطہر کے ساتھ دفن ہوں گے۔ یہ ہم مانتے ہیں قرآن و حدیث کے مطابق۔ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بالفرض وفات مان بھی لی جائے تو ان کی موت بلکہ تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ کے لیے صرف آنی ہے، ایک آن کو موت طاری ہوتی ہے۔ یہ مسئلہ قطعیہ یقینیہ ضروریات مذہب اہل سنت سے ہے، اس کا منکر نہیں ہوگا مگر بد مذہب گمراہ، یعنی وہ بد مذہب کہلائے گا اور گمراہ کہلائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، چونکہ قرآن میں ہے وما قتلوہ الحمدللہ وما صلبوہ، نہ ان کو قتل کیا گیا نہ ان کو صلیب دیا گیا، بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے ان کو اٹھا لیا، تو وہ آسمانوں میں زندہ ہیں۔ اس کے علاوہ فتاوی رضویہ میں یہاں تک ہے یزید پلید علیہ ما یستحقہ، علیہ ما یستحقہ کا معنی کہ اس کو وہی پہنچے جس کا وہ مستحق ہے، علیہ ما علیہ، اس کے فسق و فجور کا انکار کرنا، یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر الزام رکھنا ہوگا۔ حضرت سیدنا امام حسین اپنے عہد میں سب سے زیادہ دین کو سمجھنے والے تھے، انہوں نے جو راست اقدام، صحیح اقدام، رائٹ اسٹیپ لیا دین کی بقا کے لیے، اگر وہ اس وقت نہ نکلتے آج دین اپنی اصل پر باقی نہ رہتا۔ تو اب کوئی یزید کے لیے کوئی بھی ایسے نرم لفظ کہے یا اس کے بارے میں کہے کہ نہیں وہ فاسق و فاجر نہیں تھا، تو وہ اہل سنت سے خارج ہوگا، یہ ذہن میں رہے۔ اسی طرح میں نے آپ کو بتایا ضروریات دین میں سے کسی بھی ایک کا انکار، بلکہ ان میں ادنا سا شک بھی کفر قطعی ہے۔ جو ضروریات دین، وہ میں آپ کو کچھ تفصیل پہلی نشست میں سنا چکا، اور اس کا منکر کافر ہے، اور ایسا کافر کہ اس کے کفر پر آگاہ ہو کر اس کے کافر ہونے میں جو کوئی ادنا شک کرے گا وہ بھی کافر ہوگا۔ کافر کا مطلب انکار کرنے والا۔ مسائل 3 قسم کے ہوتے ہیں، ایک ضروریات دین، ان کا منکر بلکہ ان میں ادنا شک کرنے والا بالیقین کافر ہوتا ہے، ایسا کہ جو اس کے کفر میں بھی شک کرے وہ بھی کافر۔ ضروریات دین کا جس طرح انکار کفر ہے، یا اسی طرح یوں ہی ان میں شک و شبہ اور احتمال خلاف ماننا، یہ بھی کفر ہے۔ جان لیجئے کہ ضروریات دین، اگر کوئی شخص مسلمان ہونا چاہتا ہے تو اس کو تمام ضروریات دین کو ماننا لازمی ہے۔ کسی ایک ضروری بات کا بھی انکار کرے گا تو کافر ہو جائے گا۔ مسلمان ہونے کے لیے تمام باتوں کا ماننا ضروری ہوگا، انکار کے لیے صرف ایک بات کفر کی، وہ اس کو کافر بنا دے گی۔
یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ جس میں 99 باتیں دین کی ہوں، ایک بات کفر کی ہو، تو اس کو کیسے کافر کہیں گے؟ تو وہ اگر ایک بات کھلی کفر ہے جس میں تعویل نہیں ہو سکتی، تو اس کی بنیاد پر اس کو وہی کہا جائے گا، اس کے ساتھ رعایت نہیں ہوگی۔ اگر ایک بات کوئی ایسی ہے جس میں تعویل ہو سکتی ہے، وہ اور بات ہے، لیکن صریح کفر کی بات ہوگی تو وہ ایک بھی ہوگی تو اس کو کافر بنا دے گی۔ اس کی کچھ تفصیل میں نے اپنی کتاب سفید و سیاہ میں لکھی ہے، وہاں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح ضروریات اہل سنت میں سے کسی بھی بات کا انکار کفر نہیں، البتہ ضلالت ہے، گمراہی ہے، اور اس کا انکار کرنے والا، یعنی ایسی بات جو آپ کو ضروریات اہل سنت میں سے کسی کا انکار کر رہے ہیں تو وہ اس کا مرتکب یعنی انکار کرنے والا گمراہ ہوگا، بد مذہب ہوگا، سخت فاسق و فاجر ہوگا، اور اس کے کفر کے قریب جانے کا اندیشہ کہ وہ کفر تک چلا جائے گا۔ ضروریات عقائد اہل سنت اور ان کا منکر بد مذہب اور گمراہ ہوتا ہے، اس کو بد دین بھی کہتے ہیں، اس کو بد مذہب بھی کہتے ہیں، اور یہ اس کے حوالے سے آپ کو بتا دیا گیا۔ میں پھر آپ کے سامنے ایک مرتبہ پھر دوہرا رہا ہوں، دین کے وہ احکام اور مسائل جو قرآن کریم یا حدیث متواتر یا اجماع سے اس طرح ثابت ہوں کہ ان میں نہ کسی شبہ کی گنجائش ہو، نہ تعویل کی کوئی راہ، ان کا دین سے ہونا عام خاص سب لوگ جانتے ہوں، جیسے اللہ تعالیٰ کا ایک ہونا، انبیاء و مرسلین کی نبوت و رسالت، نبی پاک کا آخری نبی ہونا، اور نبیوں کی عظمت و شان، اسی طرح جنت دوزخ فرشتے کتابوں کا ماننا، وہ سب آپ سنتے رہتے ہیں۔ یعنی ان میں سے کوئی کسی کا انکار کرے گا تو اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ اب میں کچھ مسائل کے حوالے سے آپ کو بتا دوں، مثلاً جنابت سے وضو و غسل کا واجب ہونا، ایک شخص جنبی ہو گیا یعنی ناپاک ہو گیا، تو اب اس کے لیے غسل کا وضو کا واجب ہونا، پانی دستیاب نہ ہونے پر تیمم کا واجب ہو جانا، پیشاب پخانہ جیسی چیزوں سے وضو کا ٹوٹ جانا، 5 وقتہ نمازوں کا وجوب، 5 وقتہ نمازوں کی رکعات، نماز میں رکوع سجدہ جیسے ارکان کا واجب ہونا، حدث کے سبب نماز کا ٹوٹنا، شرائط جمعہ سے نماز جمعہ کا واجب ہونا، جانور، فصل اور نقود میں زکوٰۃ کا وجوب، یعنی جن چیزوں پر سونا، نقود کا مطلب سونا چاندی روپے پیسے ہوتے ہیں، زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، روزہ رمضان، صاحب استطاعت پر حج اور عمرہ، خرید و فروخت کی حلت، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، اقرار پر مواخذہ کی حلت، شفع کی حلت، اجارہ کی حلت، وقف کی حلت، ہدیہ کی حلت، ہبہ کی حلت، صدقہ کی حلت، رشتہ داروں میں وراثت کا جاری ہونا، ذوی الفروض کے لیے قرآن پاک کے مقررہ حصے کے قرآن نے کس کس کا کتنا حصہ مقرر کر دیا، نکاح کی حلت، طلاق کی حلت، قصاص اور دیت کا نفاذ، قتل مرتد کا حلال ہونا، شادی شدہ زانی کو سنسار کرنے کی حلت، غیر شادی شدہ زانی کو کوڑے لگانے کی حلت، چور کے ہاتھ کاٹنے کی حلت، جہاد کا حلال ہونا، جزیہ لینے کی حلت، اللہ کی قسم کھانے کی حلت، اور امامت و خلافت، غلام آزاد کرنے کی حلت، حالت حیض و نفاس میں قصداً وطی کرنے کی حرمت کے جن دنوں میں عورت کے قریب نہیں جانا اس کی حرمت یعنی حرام ہونا، بلا وضو نماز پڑھنے کی حرمت، ایک شخص کا وضو نہیں ہے اور اس کو پتہ بھی ہے پھر بھی نماز پڑھ رہا ہے، کفر تک چلا جاتا ہے۔ بات آپ کو یہ چیزیں معلوم ہونی چاہیے۔ رمضان کے روزے کی حالت میں بیوی کے قریب نہیں جانا، جماع کی حرمت ہے، ربا کی حرمت، سود کسی صورت جائز نہیں ہوتا، یہ کوئی گنجائش، آپ کے پاکستان کے ایک صدر صاحب نے کہا تھا علماء کسی طرح سود کو حلال کریں، کچھ کریں، یعنی اس حد تک بات کرنا آپ اندازہ کریں کہ کفر تک باتیں جاتی ہیں۔
اسی طرح کسی کی چیز غصب کرنے کی حرمت، محارم نسبیہ، محارم سحریہ، محارم رضاعیہ سے نکاح کی حرمت، یعنی جن سے نکاح نہیں ہو سکتا وہ خاندان کی وجہ سے ہو، سسرال کی وجہ سے ہو، یا دودھ کے رشتے سے ہو جن رشتوں سے منع ہے۔ اسی طرح 3 طلاق والی عورت کا شوہر پر حرام ہونا، ماں بیٹی سے نکاح کی حرمت، ایک ساتھ 2 بہنوں سے نکاح کی، ایک ہی وقت میں 2 بہنوں سے نکاح کرنا، ناحق قتل کی حرمت، زنا کی حرمت، قوم لوط کا فعل کرنا، بدفعلی کرنا اس کی حرمت، چوری کی حرمت، شراب نوشی کی حرمت، جوئے کی حرمت، بغیر لاچاری عدم اضطرار کی حالت میں مردار کھانے کی حرمت، جھوٹی گواہی دینے کی حرمت، غیبت کی حرمت، چغلی کی حرمت، ایذائے مسلم یعنی کسی مسلمان کو تکلیف پہنچانا، مس و تقبیل اجنبیہ کا معصیت ہونا، یعنی اجنبی جس سے آپ کو چھونا جائز نہیں ہے اس کو آپ اگر بوسہ لیتے ہیں چھوتے ہیں تو اس کا بیان، اجماع و قیاس کا حجت ہونا، گائے کی قربانی کا حلال ہونا، غیر مسلموں کی مجلس اعیاد عید کی جمع ان کے تہواروں میں ان کے ساتھ شرکت کرنا یہ حرام، درود خوانی کی خوبیاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا کتنا، تلاوت قرآن کریم کی خوبیاں، کھانا کھلانے کی خوبیاں، صدقات و خیرات کی خوبیاں، بیوی کی وراثت کا حکم، بیوی کو جو لوگ یا عورتوں کو وراثت نہیں دیتے، نکاح ثانی یعنی اس کے لیے بیوی سے اجازت کی ضرورت نہیں مگر شرعی قیود ہے، اجازت کیا ہے کہ اگر عدل کر سکو، اسی طرح جھوٹ کی حرمت ہے، احکام میں نسخ واقع ہونا وغیرہ اعمال یہ ضروریات دین سے ہیں۔ میں نے آپ کو کچھ اعمال کے حوالے سے بتایا۔ اب آپ سن لیں، اللہ تعالی ہر عیب و نقصان سے پاک ہے، سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی چیز کی طرف کسی طرح کسی بات میں اصلاً احتیاج یعنی حاجت نہیں رکھتا، مخلوق کی مشابہت سے منزہ ہے، یہ ذہن میں رہے، اس میں تغیر نہیں آ سکتا، ازل میں جیسا تھا ویسا ہی اب ہے اور ویسا ہی ہمیشہ رہے گا، یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ پہلے ایک طور پر ہو اور پھر بدل کر دوسری حالت پر ہو جائے، وہ جسم نہیں، جسم والی کسی چیز کو اس سے لگاؤ نہیں، اسے مقدار عارض نہیں کہ اتنا یا اتنا کہہ سکیں، لمبا چوڑا یا دلدار یا موٹا یا پتلا یا بہت یا تھوڑا یا گنتی یا تول میں بڑا یا چھوٹا یا بھاری یا ہلکا وغیرہ، یہ لفظ اس کے لیے نہیں کہے جا سکتے، اور لوگوں نے کتابوں میں لکھ دیا اللہ اتنا بھاری ہے، کرسی پہ بیٹھا ہے، اس کے بوجھ سے کرسی چیڑ چیڑ کر رہی ہے، اندازہ کریں لوگ کہاں تک چلے گئے، اللہ کی پناہ۔ وہ شکل سے منزہ ہے، پھیلا یا سمٹا یا گول یا لمبا، تکونا یا چوکھنٹا یا سیدھا یا ترچھا یا کسی اور صورت کا نہیں ہے، حد و طرف سے نہایت پاک، اور اس معنی پر نامحدود بھی نہیں کہ بے نہایت پھیلا ہوا ہو، بلکہ یہ معنی کہ وہ مقدار وغیرہ تمام اعراض سے منزہ ہے۔ غرض نامحدود کہنا نفی حد کے لیے ہے، نہ اس بات بے مقدار بے نہایت کے لیے، وہ کسی چیز سے بنا نہیں۔ ہم لوگ اکثر کہہ دیتے ہیں مجھے بے حد افسوس ہوا، مجھے بے حد خوشی ہوئی، یہ بے حد کا لفظ ہم اپنے لیے نہیں کہہ سکتے، ہمیں کہنا چاہیے بہت زیادہ خوشی ہوئی، بہت زیادہ افسوس ہوا، یہ بے حد نہیں کہنا چاہیے۔ جو لوگ کہتے ہیں وہ اس سے بچیں، کیونکہ حد کا تعلق تو ان باتوں میں ہے ہی نہیں، ان کو کیا معلوم۔ اللہ تعالی کسی چیز سے بنا نہیں، اس میں اجزاء یا حصے فرض نہیں کر سکتے، جہت اور طرف سے پاک ہے، جس طرح اسے داہنے بائیں یا نیچے نہیں کہہ سکتے، یوں ہی جہت کے معنی پر آگے پیچھے یا اوپر بھی نہیں کہہ سکتے، اوپر والا نہیں کہنا چاہیے، نیلی چھتری بنانے والا اللہ کو کہیں گے، اللہ تعالیٰ عرش والا، عرش کا مالک کہیں گے لیکن اوپر والا نہیں کہیں گے۔ وہ کسی مخلوق سے مل نہیں سکتا کہ اس سے لگا ہوا ہو،
کسی مخلوق سے جدا نہیں کہ اس میں اور مخلوق میں مسافت کا فاصلہ ہو، اس کے لیے مکان اور جگہ نہیں، اسی لیے عرش کے اوپر لامکان کہتے ہیں۔ اٹھنے بیٹھنے اترنے چڑھنے چلنے ٹھہرنے وغیرہ تمام عوارض جسم و جسمانیات سے وہ منزہ ہے۔ یہ باتیں اس لیے کہیں کہ ہمارے ہاں شعروں میں، گیتوں میں، گانوں میں بہت کچھ بکواس کی جاتی ہے اور آپ لوگ گنگنانے لگ جاتے ہیں، اس کو معنی بھی نہیں دیکھتے۔ تو آپ اگر اس کو گنگنائیں گے تو آپ بھی کفر کر رہے ہوں گے۔ میں مثال کے لیے بیان کرنا ضروری ہو گیا، ورنہ کہاں رہتے ہو جی؟ اللہ میاں کے پچھواڑے، معاذ اللہ۔ جو لوگ اس طرح کے جملے کہتے ہیں کفر ہو جاتا ہے۔ تو یہ بہت سوچ سمجھ کے جملے بولنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عالم بذات ہے، اس کا ہر کمال اپنا ہے، ذاتی ہے، ناپ تول نہیں سکتے، بدایت نہیں۔ اللہ اول ہے بغیر ابتدا کے، وہ آخر ہے بغیر انتہا کے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے انبیاء کو اپنے بعض غیوب کا علم دیا۔ نبی پاک کا علم سب سے زیادہ ہے۔ جو علم اللہ عز و جل کی صفت خاصہ ہے، جو اللہ کی صفت خاصہ ہے، جس میں اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو شریک کرنا بھی شرک ہو، وہ ہرگز ابلیس کے لیے نہیں ہو سکتا۔ جو ایسا مانے قطعاً مشرک، کافر، ملعون اور غلام ابلیس ہے، بندہ ابلیس۔ جنہوں نے زید و عمر، بچے پاگل چوپائے کو علم غیب کے مماثل کہہ دیا، انہوں نے سری توہین کی ہے، کھلا کفر کیا ہے۔ اور ایسا کفر کرنے والے کو جو ولی مانے، امام مانے، وہ اپنا حال سوچ لے کہ کیا ہوگا۔ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے ہاتھ مانتے ہیں مگر ایسا ہاتھ نہیں جیسا اپنا ہے، آنکھ مانتے ہیں مگر ایسی نہیں جیسے ہماری ہے، وہ بے مثل مراد ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا کلام اس کا کلام ہے، اس کا ترجمہ جو ہم کرتے ہیں وہ اس کا مفہوم بیان کرنے کے لیے، لیکن اللہ کے الفاظ اللہ ہی کے الفاظ ہیں، اس کے بارے میں ہم دوسری طرح کچھ کہہ نہیں سکتے۔ یہ یاد رہے، خمر، شراب، نشہ ہر طرح کا حرام ہے، اس کی حرمت کو ماننا ضروریات دین سے ہے، اور اس کے ایک قطرے کی حرمت کا انکار یہ ہمیں کافر بنا دیتا ہے۔ اب سنیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حبیب ہیں، مخلوق میں سب سے افضل ہیں، اعلیٰ ہیں۔ کسی طرح بھی ہم اللہ کے لیے وہ باتیں جو کرتے ہیں کسی اور کے لیے بالکل ہو بہو کہیں تو اس میں ہمارا ایمان چلا جاتا ہے۔ علم غیب کا مسئلہ ہو، حاضر ناظر کا مسئلہ ہو، نور و بشر کا مسئلہ ہو، لوگ اس کو سمجھتے نہیں۔ ہمارے علماء نے واضح کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور ہیں، اللہ نے ان کو اپنے ذاتی نور سے بنایا ہے، وہ بشر بھی ہیں۔ آپ کہیں گے بشر بھی ہیں اور نور بھی ہے تو یہ دو باتیں کیسے؟ تو جبریل امین حضرت مریم کے پاس آئے تھے، فَتَمَثَّلَ لَهُ بَشَرًا سَوِيًّا، ایک ٹھیک ٹھاک بشر کی شکل میں، تو کیا اس وقت وہ نور نہیں تھے؟ جبریل کا لباس بشری میں آنا کیا ان کے نور ہونے کی نفی تھی؟ تو تمام باتیں موجود ہیں امت کو لڑوانے کے لیے، یا نبی پاک کی شان کو گھٹانے کے لیے، یا لوگوں سے نبی پاک کی محبت نکالنے کے لیے۔ یہ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، ان کو سوچنا چاہیے۔ آج سائنس کے کرشمات دیکھ کے لوگ حیران، تو روحانیات کا درجہ تو بہت اعلیٰ ہے۔ علم غیب کے حوالے سے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تمام حدیثیں بھی جمع کی، آیات بھی بتائیں۔ میرے والد صاحب قبلہ نے اپنی کتاب ذکر جمیل میں ان کو نقل کیا، جو لوگ دیکھنا چاہیں دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ عطا کرنے والا ہے اور اس کے نبی جاننے والے۔ حاضر کے معنی موجود ہونا، ناظر کے معنی دیکھنا۔ ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی طور پر حاضر و ناظر نہیں مانتے،
فزیکلی ان کی پریزنس نہیں مانتے، اسپریچولی نورانی طور پر مانتے ہیں۔ یہ آپ کے ذہن میں رہے، آپ اس بارے میں کوئی کسی شک میں نہ پڑ جائیے گا۔ اللہ کی عطا سے وہ سب کو دیکھتے بھی ہیں، سب کو سنتے بھی ہیں۔ شیطان کے بارے میں مجھے بتائیں، جو لوگ نبی کا انکار کرتے ہیں وہ ذرا شیطان کے بارے میں بتائیں مجھے۔ شیطان کے بارے میں لوگ کہتے ہیں جی ہر ایک کے ساتھ ہے، وسوسے ڈالتا ہے، ہر ایک کو دیکھ رہا ہے، گمراہ کر رہا ہے۔ ایک ہے شیطان، سب کے ساتھ، سب جگہ۔ کہیں بلندی پہ آپ جہاز میں سفر کر رہے ہیں وہاں بھی ہیں، سمندر میں سفر کر رہے ہیں وہاں بھی۔ تو شیطان کے لیے آپ مان رہے ہیں کیا اس کو منصب ملا ہے؟ اس نے تو مہلت چاہی تھی، اس کو مہلت دی گئی ہے۔ نبی کو تو ہدایت کا منصب ان کو ہادی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ حیرانی کی بات ہے، گمراہ کرنے والے کے لیے جس کو صرف مہلت ملی ہے اس کے لیے آپ سب کچھ مان رہے ہیں۔ جس کو ہدایت کا منصب دیا گیا، جس کو ڈیوٹی دی گئی، جس کو اللہ نے اپنی ذات و صفات پر دلیل بنایا، اس کے لیے آپ انکار کریں تو یہ کیسی بات ہوگی؟ تو ذہن میں رہے، ایک سورج ہے، مثلا آپ مجھے اس وقت کتنی جگہوں پہ دیکھ رہے ہیں، میں ایک ہوں لیکن آپ مجھے لاکھوں جگہوں پر دیکھ رہے ہیں۔ جب مادیات کا یہ عالم ہے، روحانیات کا کیا عالم ہوگا؟ آپ انکار کرنے سے پہلے ذرا علم حاصل کریں، سمجھیں۔ تو جو نبی پاک کی خصوصیات کا انکار کرتا ہے وہ اللہ کی عطا سے مالک و مختار ہیں، وہ ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہیں، ان سے زیادہ احسن، اجمل، اکمل کوئی نہیں ہے۔ وہ سب سے زیادہ خوبصورت ہیں، سب سے زیادہ شان والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر کمال والے ہیں۔ کمال عطا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ انہوں نے سر کی آنکھوں سے جاگتے ہوئے بیداری میں رب تعالیٰ کا دیدار کیا ہے۔ وہ تمام انبیاء سے اعلیٰ، تمام مخلوق سے اعلیٰ، علم میں، عمل میں، شان میں، کمال میں، فضل میں، مرتبے میں، رتبے میں، ہر طرح وہ سب سے اعلیٰ ہیں، کوئی شبہ نہیں۔ ان کی ہر نسبت مسلمان کے لیے محترم۔ نبی پاک کے لباس کو حقارت سے میلا کہہ دینا ہمیں کافر بنا دیتا ہے۔ ان کی مبارک جوتیوں کو ہم، ایک ہوتا ہے نا سپرلیٹیو ڈگری، ایک ہوتی ہے ڈاؤن ڈگری، یعنی تصغیر کر کے، عربی میں نعل ہے جوتی کے لیے لفظ، تو چھوٹا کریں گے تو نعیل بن جائے گا، اردو میں جتڑی۔ نبی پاک کی مبارک جوتیوں کو جتڑی کہہ دینا ہمیں کافر بنا دیتا ہے۔ ان کے بارے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ آپ ان کے بارے میں جو انہوں نے بات نہیں کی، ان کی بات کہہ دینا، وہ حدیث نہیں ہے، نبی کا فرمان نہیں، اور نبی کا فرمان کہہ دینا، یہ بھی ہمیں کہاں پہنچا دیتا ہے؟ ہم خود کو جہنم کا مستحق بنا لیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہلکا لفظ کہنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی جان کی قسم یاد فرمائی، ان کے قول کی قسم یاد فرمائی، ان کے شہر کی قسم یاد فرمائی، ان کے لباس کا تذکرہ کیا۔ اللہ تعالیٰ ان سے کتنا پیار کرتا ہے ہم تو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ کچھ لوگ سورہ عبس پڑھتے ہیں، عبس و تولی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں کو دعوت دین دے رہے تھے، ایک صحابی جو نابینا تھے، انہوں نے حضور کی توجہ چاہی، انہوں نے نہیں دیکھا کہ نبی پاک کیا کام کر رہے ہیں، تو حضور نے اس کی طرف توجہ نہیں فرمائی، وہ دین کا کام کرتے رہے۔ اس پر جو آیات اتری، لوگ کہتے ہیں اللہ نے نبی کو ڈانٹا، معاذ اللہ۔ اللہ نے تو نبی سے پیار کیا، اتنے پیارے ہیں کہ ان کی اس ادا کا بھی ذکر کیا۔ تو جو لوگ قرآن پڑھیں اور اس میں یہ ڈھونڈنے کی کوشش کریں کہ نبی کے بارے میں کوئی منفی بات ملے، ایسا شخص مسلمان نہیں رہتا۔ حضرت عمر فاروق کا وہ واقعہ موجود ہے کہ ایک منافق تھا، وہ صرف یہی صورت پڑھتا تھا اور اس نیت سے کہ اس میں نبی کو ڈانٹا گیا، معاذ اللہ معاذ اللہ، اس نیت سے وہ پڑھتا تھا۔ حضرت عمر نے اس کو قتل کیا، کیونکہ غلط نیت سے قرآن پڑھنا کفر ہوتا ہے۔ ایک شخص قرآن پڑھتا ہے تو وہ نبی کی تعریف ہر آیت میں ان کو دیکھ رہا ہے، اور دوسرا شخص کوشش کر رہا ہے ان کے لیے کوئی عیب ڈھونڈے،
تو یہ عیب اس کا اپنا ہے، نبی میں کوئی عیب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بے عیب بنایا ہے۔ میں یہاں پر آپ کو یہ بھی بتاؤں، یہ ایک بات میں نے پڑھی تھی تو میں آپ کو بھی سناؤں، اس میں شامل کروں تاکہ آپ کو پتہ چلے لوگ کیا ہوتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ آپ نے حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے برکت والے معجزات شمار کرتے تھے، جبکہ تم خوف دلانے والی آیات کے شمار میں لگے رہتے ہو۔ اندازہ کریں، میں نے آپ کو یہ حدیث شریف سنائی، ایک صحابی کا ذوق سنایا، تو ہمیں مسلمان کہلانے والوں کو اپنی جان سے، اولاد سے، ماں باپ سے، ہر چیز سے زیادہ پیارا اللہ کا رسول ہونا چاہیے، اور ان کے بارے میں ہماری عقیدت محبت بہت زیادہ، میں وہی کہوں گا نا، حد والی بات تو ہے ہی نہیں، بہت زیادہ ہونی چاہیے۔ یعنی سب چیزوں کو چھوڑنا پڑے چھوڑ دیں، نبی کا دامن نہ چھوڑیں۔ یہ ہمارے ضروریات اہل سنت میں سے، نبی کی ازواج کی، نبی کے اہل بیت کی، نبی کے اصحاب کی، کوئی بھی اگر برائی کرتا ہے اس سے ہم کوئی تعلق نہیں رکھ سکتے، اس کو سمجھائیں گے، وہ توبہ نہیں کرے گا تو اس سے لا تعلق ہو جائیں گے۔ ان کے بارے میں کوئی ہلکی بات کرنا نبی کو ایذا دینا ہے۔ میں آپ کو بات سناؤں، ابو لہب کی بیٹی کا نام ہے سبیعہ، مسلمان ہو گئی، صحابیہ ہو گئی۔ اب ابو لہب کے بارے میں قرآن میں ہے کہ وہ اور اس کی بیوی جہنم کا ایندھن ہے، تبت یدا ابی لہب وتب، پوری صورت موجود ہے۔ کسی نے تنزن نبی پاک کی اس چچا زاد بہن کو کہہ دیا جہنم کے ایندھن کی بیٹی، حالانکہ یہ بات خلاف واقعہ نہیں ہے، قرآن میں موجود ہے کہ ابو لہب جہنم کا ایندھن ہے، تو اس کی بیٹی جہنم کے ایندھن کی بیٹی۔ مگر نبی پاک کو یہ بھی گوارا نہیں ہوا، حضرت سبیہ نے آ کے شکایت کی، اگر میرا باپ غلط ہے، میں تو مسلمان ہو گئی ہوں، صحابیہ ہو گئی ہوں۔ تو نبی پاک نے فرمایا، کون ہے جو میری قرابت کے بارے میں مجھے اذیت دیتا ہے؟ سوچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کے بارے میں ادب کیا ہے۔ ایک بات بتائی جاتی ہے، کوئی صاحب مدینہ منورہ چلے گئے، انہوں نے وہاں پر دہی، یوگرٹ کہتے ہیں آپ، کرڈ کہتے ہیں، وہ کھایا تو اس میں کھٹاس تھی، شاید تھوڑا سا گرم دودھ ڈالا ہوگا، گرم دودھ کی جو دہی جو ہوتی ہے وہ تھوڑی سی کھٹی بن جاتی ہے۔ اس کے منہ سے نکلا، ہمارے شہر میں میٹھی ہوتی ہے دہی، یہاں کھٹی ہے، مدینہ کی دہی کھٹی، معاذ اللہ، منہ سے نکل گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک غلام کو خواب میں ملے، فرمایا اس کو کہو وہاں چلا جائے جہاں دہی میٹھی ہے۔ کیا مطلب مدینہ منورہ کے حوالے سے اتنی بات بھی تکلیف دہ ہے، تو جو نبی کی بیٹیوں کو، نبی کے بیٹوں کو، نبی کے بیویوں کو، نبی کے صحابہ کو غلط کہے، حضور کو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ تو ہم کسی طرح بھی نبی کی ایذا کا سبب بنیں گے تو ہم نہ سنی رہیں گے نہ ہم مسلمان رہیں گے۔ سنیت صرف یہ نہیں ہے کہ آپ سال کے بعد میلاد منا لیں، سنیت صرف یہ نہیں ہے کہ آپ 11ویں شریف کر لیں، سنیت صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کھڑے ہو کر ادب سے صلاۃ و سلام پڑھ لیں، یہ سارے کام درست، مگر صرف یہ سنیت نہیں، آپ کو نبی پاک کی سنتوں کا عامل اور پابند ہونا چاہیے۔ ان کی محبت کے معاملے میں کیسا، یعنی بہت پکا ہونا چاہیے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبتوں کا کتنا احترام کرنا چاہیے۔ ہم مدینہ منورہ، ہمیں تو اب حکم ہے کہ اس کا پرانا نام بھی نہیں لے سکتے، اگر کسی سے اس کا پرانا نام نکلتا ہے تو اس کو کہا گیا کہ وہ توبہ کرے اور 10 مرتبہ مدینہ منورہ کہے، یعنی اس شہر کا پرانا نام، چونکہ اس کے معنی اچھے نہیں، اب وہ بھی آپ شاعری میں لائیں یا کسی طرح لائیں، جائز نہیں۔ لوگ طرح طرح کے کلام لکھ رہے ہیں، تو نعت خوان حضرات کیسے نعت پڑھیں؟ جیسے نبی پاک کے سامنے پڑھ سکیں۔ کون سے کلام کا انتخاب کریں؟ جو ان کے سامنے پڑھ سکیں۔ کیا انداز، کیا آواز، کیا لہجہ، کیا لباس ہو، اس چیز کا خیال رکھیں۔ خطبہ بھی ان کو الفاظ کا چناؤ کرنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارا ادب کتنا ہونا چاہیے، باقی تمام سے زیادہ،
وہ اللہ تعالیٰ کے حبیب ہیں، آخری نبی ہیں، ان جیسا کوئی نہیں، نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے ایمان کی جان ہے۔ وہ جو حفیظ جالندری صاحب نے کہا نا، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم نبی پاک کی امت کے اولیاء، علماء، صلحاء سے پیار کرتے ہیں۔ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ پیار کرتا ہے، ہم اس سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہوا، ضروریات دین کا منکر کافر، اور ضروریات اہل سنت کا منکر جو ہوگا یا ان کے بارے میں منفی بات کرنے والا، وہ بددین ہوگا، گمراہ ہوگا، فاسق ہوگا، اور بعض درجوں پہ جا کے وہ کفر تک چلا جاتا ہے۔ تو ہمیں نہ ہی ضروریات دین سے غافل ہونا ہے، نہ ضروریات اہل سنت سے غافل ہونا ہے۔ یہ تھوڑا سا میں نے کچھ کہتے ہیں نا مختصراً، اجمالاً، بریفلی آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھی ہیں۔ اگر ان کی تفصیل میں جاؤں تو مجھے کئی نشستیں کرنی پڑیں گی، ضرورت ہوئی تو میں مزید آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ میں نے آپ کو بتا دیا، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام باتوں کو مانتے ہیں۔ اب اگر ہمیں کوئی ایسی بات کہے جو نبی نے نہیں کہی ہے اور وہ ثابت ہے، تو ہم اس شخص کو کہیں گے توبہ کرے، کیونکہ نبی کی طرف سے بات کی جائے اور وہ انہوں نے نہیں کی ہے تو ایسا شخص اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیتا ہے۔ لیکن نبی کی بات ہو اور اس میں ہم شک کریں تو پھر یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ نبی پاک کے والدین کے لیے ہمارا ایمان کیا ہے کہ وہ اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے بہت برگزیدہ بندے ہیں۔ برگزیدہ کا مطلب چنے ہوئے، سلیکٹڈ بندے ہیں۔ ہم نے ان کی بے ادبی نہیں کرنی ہے، کیونکہ کسی نبی کے سگے ماں باپ مشرک نہیں ہوئے، اور ہمارے نبی پاک کے ماں باپ تو بڑی شان والے ہیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے احکام ہیں، علماء دین کا احترام ہے، اولیاء کرام کا احترام ہے، ائمہ کا احترام ہے۔ دین کے سچے عالم صحیح العقیدہ کی توہین بھی کفر بنا دیتی ہے، کیونکہ دین کی وجہ سے اس کی عزت۔ تو ہمیں سیکھنا ہے، ہم سیکھتے نہیں ہیں۔ بغیر سیکھے ہم لوگ باتیں کر دیتے ہیں، خواتین، مرد، جو بھی ہیں۔ آپ جب تک دین کے بارے میں پوری طرح جانتے نہیں، آپ زبان نہ کھولا کریں، کیونکہ آپ کے ایمان کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ جو شخص جس فیلڈ کا ماہر نہیں ہے، وہ کیسے اس کے بارے میں صحیح بات کر سکتا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ بڑا نازک ہے، اس میں بہت احترام چاہیے، ان کی محبت سب سے زیادہ چاہیے۔ ان کے لیے ہمارا سب کچھ قربان کرنے کا اگر جذبہ نہیں ہے تو پھر ہم ایمان والے نہیں ہیں۔ تو میں نے آپ کو یہ باتیں مختصراً بتائیں، بہت کچھ اس میں باقی ہے۔ اگر صرف یہ میں کہوں آپ سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات، ان کے اختیارات، ان کے کمالات، ان کے معجزات، ان کی سیرت طیبہ، میں آپ سے ضرور کہوں گا میرے والد صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی کتاب ذکر جمیل ضرور پڑھیے گا۔ وہ ان کا ماسٹر پیس، شاہکار کتاب ہے، اردو میں بھی ہے، انگلش میں بھی ہے، اور کئی زبانوں میں دنیا میں اس کے ترجمے ہیں۔ تو یہ تو دونوں انٹرنیٹ پہ میرے نام کا پیج ہے کوکب نورانی ukadvi.com، اس پہ موجود ہے، تو ضرور پڑھیے گا، آپ کو اس کتاب سے بہت فائدہ ہوگا۔ گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہو گئی ہو، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ یہ آج کی نشست اتفاقی ہو گئی، کیونکہ مسجد جانے کا رستہ نہیں تھا، اور جو کراچی شہر میں آپ کو پتہ ہے ہم لوگ رمضان کا تقدس بھولے ہوئے اقتدار کے لیے اقدار کو بھول گئے۔ ہم نے کچھ بھی نہیں سوچا کہ ہم نے اللہ کے لیے کیا۔ کبھی اتنے لوگ دین کے لیے نکلتے ہیں، اچھا جی دین کے لیے نکلے تو ساری دنیا بولتی ہے کہ جی انہوں نے راستے بند کر دیے، مریضوں کے لیے یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ ان کے لیے نکلے تو کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے، اس وقت کسی کو کچھ یاد نہیں آتا۔ تو اللہ ہمیں ہدایت دے، ہم نیکی پر آئیں۔
انشاءاللہ ملاقات رہے گی۔ آج کی یہ نشست اتفاقی تھی، اب آپ سے منگل کو انشاءاللہ وہی سوال و جواب کی نشست میں ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، نیکی کیجئے، نیکی پھیلائیے۔ کل 15 رمضان ہے، پاکستان میں سبت رسول، ریحان رسول سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم ولادت۔ اللہ تعالیٰ ان پر کروڑوں رحمتیں فرمائے اور ان کے صدقے ہم سب کی بخشش فرمائے۔ بہت شکریہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔